اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم وصل عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرات مئات ألف ألف مرات وبارك وسلم وصل عليهم اللہ قبول فرمائے. اللہ ہم سب پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل عطا فرمائے. آج کی یہ محفل اختتام پذیر ہونے کو جا رہی ہے. اللہ ہم سب پر رحم عطا فرمائے اور حق کی طرف ہی ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے، لنگر کر کے جانا اللہ قبول فرمائے. آج تھوڑا سا دعا کے حوالے میں 2-3 منٹ آپ کے مزید لوں گا، اس کے بعد بلکہ دعا کی طرف ہی تو میں جا رہا ہوں. دعا ہر عبادت کا مغز ہوتی ہے. دعا کیا ہوتی ہے؟ ہر عبادت کا مغز ہوتی ہے. نماز کا مغز بھی دعا ہے، وظائف کا مغز بھی دعا ہے، آپ کے کسی نیک عمل کا مغز بھی دعا ہے. نیک عمل کرنے کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو پھر مغز حاصل کرتے ہیں اور مغز قبول ہی ہوتا ہے. دعا نیک عمل کرنے سے پہلے بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ اگر ہم کچھ اچھا عمل کر کے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو یہ اس کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اور جتنے بھی اور دعا سے پہلے اگر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر لی جائے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ادب کے زمرے میں ہی آتا ہے. تو چند جملے سیکھ لو اللہ سے مانگنے کے، اور یقین جانیے چاہے آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہوں، چاہے آپ کوئی عبادت، وظیفہ بھی عبادت ہی ہوتی ہے، چاہے آپ کوئی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہوں، اس کے بعد جب آپ مانگتے ہو تو وہ سنتا ہے. جو یہاں دے دیتا ہے وہ بھی اس کی عطا ہے، اور جو نہیں دیتا وہ آگے چل کے دے دیتا ہے. دیتا ضرور ہے، سبحان اللہ. قاری صاحب دیتا ضرور ہے، وہ ٹھہر کے دے دے گا. یہاں کی اگر تکلیف کوئی آئی ہے اور اس کے لیے ہم نے دعا کی ہے اور دعا سنی نہیں گئی، ہم کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی. بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے. وہ دعا آپ کے لیے اس نے کسی اور جگہ رکھ لی جہاں پر ہمیں اس کی زیادہ ضرورت تھی. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قبول نہیں ہوئی. ہمارا کام ہے مانگنا، منگتے کا کام ہے مانگنا، اس کا کام ہے دینا یا نہ دینا. جو وہ نہ دے وہ بھی اس کا دینا ہی ہے، جو وہ دے دے اس کو تو ہم کہتے ہیں دے دیا، جو نہ دے وہ بھی اس کا دینا ہی ہے. لیکن اس میں اس کی کوئی حکمت ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. اور اگر اس حکمت کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم یوں کہیں کہ مولا جو مانگتے ہیں یہاں پر کچھ بھی نہ دینا، وہیں دے دیں.
اگر ہمیں اس کا پتہ چل جائے۔ جتنے دن ہم اللہ کی یاد میں یا اللہ کے راستے میں تکلیف میں گزارتے ہیں، وہ دن، وہ تکلیف کی مرحلے ایسے ہی ہیں جیسے عبادت کے بعد دعا کو مغز کہا گیا، وہ بھی مغز کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اللہ خیر عطا فرمائے۔ مسجد نبوی کا صحن ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، مسجد نبوی کا صحن ہے۔ ایک صحابی رسول رب سے مانگ رہا ہے، اللہم انی اسألک، اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ تو کیا الفاظ کیا ہے، میں اس کا مفہوم دیتا ہوں آپ کو۔ عربی عبارت اگر کسی کو چاہیے تو وہ آپ کو میں بعد میں تحریر کر کے بھی دے دوں گا، اگر کسی کو دعا سے پہلے کوئی محسوس کرتا ہے کہ مجھے بھی یہی الفاظ چاہیے، اور چونکہ جو الفاظ اصحاب سے مروی ہوں اور جن کی تصدیق آقا علیہ السلام نے کر دی ہو، انہی الفاظ میں مانگا جائے تو اللہ زیادہ قریب تو خیر وہ ہوتا ہی ہے، اس کی بارگاہ میں مقبول وہ زیادہ ہوتا ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ مفہوم دیکھیں ذرا، آپ کا دل خوش ہو جائے۔ بندہ کہتا ہے، کہہ رہا ہے مسجد نبوی کے سین میں کہہ رہا ہے، یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں، میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، تو میرا تو اللہ جو ہے، تو میرا رب جو ہے، اس لیے میں مولا تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہ تجھ سے نہ مانگوں تو بول کس سے مانگوں؟ اگر میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ تو اس لیے میرے اللہ، میرا تو ہی ہے نا، تو میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ تجھ سے میں کیوں مانگتا ہوں؟ میں تجھ سے مولا اس لیے مانگتا ہوں، ایک تو ہی ہے میرا، اور دوسرا تو ایسا ہے کہ نہ تو کسی سے جنا گیا ہے، نہ ہی تو نے کسی کو جنا ہے، یعنی کہ تو کسی کا باپ بھی نہیں ہے، تو کسی کی اولاد بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کی اب شان کے الفاظ ہیں کہ تو نہ جنا گیا، نہ تو نے کسی کو جنا ہے، تو اللہ الصمد ہے، تو بالکل بے پرواہ ہے، یونیک ہے، یکتا ہے۔ تو اس لیے میں تجھ سے نہ مانگوں تو مولا کس سے مانگوں؟ میں اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ یہ مانگتے مانگتے آقا علیہ السلام کے کانوں میں یہ الفاظ پڑ گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے جس کو مانگ رہا تھا۔ آپ نے باقی صاحب سے فرمایا کہ یہ جو مانگ رہا ہے، جن الفاظ سے مانگ رہا ہے، اس کو کہہ دو جو مانگے گا مل جائے گا۔ جو تم مانگے گا، مفہوم بات کا دے رہا ہوں، جو تم مانگے گا تجھے وہ مل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ مانگنے سے پہلے اگر اس کی شان کے مطابق کچھ الفاظ کہہ کے مانگا جائے، اور اب تو تصدیق کر دی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اب تو اگر یہی الفاظ جس طرح سے صحابی رسول نے یہ الفاظ کہے، وہ الفاظ کہہ کے آپ بعد میں کہہ دو مولا دے دے، وہ تو پہلے ہی دینے والا ہے۔ وہ تو اللہ اعلان کہتا ہے میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، تم لینے والے تو بنو، تم لینے والے تو بنو۔ ایسے ہی بے شمار روایات آتی ہیں۔ آج بس ایک اتنی سی بات عرض کرنی تھی، اور اس کو مزید آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں اسی دعا کے حوالے سے۔ اگر ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابو میں آپ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ آپ میرے ابو جو ہیں، تو اگر آپ سے نہیں مانگوں گا تو میں کس سے مانگوں گا؟ کون ہے جو میری ضرورت پوری کرے گا آپ کے علاوہ؟ اب جب باپ یہ الفاظ سنے تو کیا خیال ہے، اس کو تو اپنے آپ کو بیچنا بھی پڑے نا، تو وہ بیچ کے بچے کی ضرورت پوری کر دے گا۔ اس نے لفظ ہی ایسا بولا ہے، تو یہ تو وہ باپ ہے جو اللہ کی عطا سے آپ کو دیتا ہے، اور وہ اللہ ہے جو کسی کی عطا سے نہیں دیتا ہے، وہ تو خود مختار ہے، وہ تو خود کائنات کا رب ہے
یہ تو باپ تو رب بنانا اس کے بنائے سے، تو وہ تو رب حقیقی رب ہے. تو جب اس کو کہیں گے مولا اس لیے مانگتے ہیں تو ہمارا رب جو ہوا، تو ہمارا رب جو ہوا، تیرے ہم بندے جو ہوئے، تو ہم اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں. تو کیا خیال ہے، کیا وہ آپ کو خالی موڑے گا؟ نہیں، وہ خالی نہیں موڑتا. ہم نہ شکرے ہیں، اللہ رب العزت ہم پر رحم عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق یا اللہ یا رحمان یا رحیم. بحق یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ارحمنا یا اللہ پاک، یا میرے مولا قدوس، یا رب العزت، یا اللہ اس ختم خواجگان، اس محفل پاک دا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر تحفیتاً ہدیتاً برکتاً پیش کیتا جاندے. مولا قبول فرمائی. آپ دی طفیل جمیل انبیاء، شہداء، صالحین، نقشبندیہ، سروردیہ، چشتیہ، قادریہ، اویسیہ، تمام خاندانوں دے بزرگوں پیش کرنے، بالخصوص قبلہ حضرت صوفی کرامت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی روح نو پیش کرنے قبول تے منظور فرما. یا اللہ جمیل مومنین، جمیل مومنات، جمیل مسلمین، جمیل مسلمات، جو مسلمان مرد جن عورت ہو گزرے نے، جو ہیں نے، جو ہون گے، سب نو پیش کرنے ہیں. مولا قبول تے منظور فرماویں. یا اللہ اس دی برکت دے نال کلی مشکلاں آسان فرماویں. یا اللہ شر شیطان، شر ظالمہ تو محفوظ رکھیں. یا اللہ شر نفس، شر دنیا تھی محفوظ رکھیں. یا اللہ غیراں دے دروازے تو ہٹا کے اپنے دروازے دے کھڑا رکھیں. یا اللہ جو دوست حاضر ہیں، جو غائب ہیں، مولا ساریاں دی نو منزل مقصود تے پہنچاویں. یا اللہ حضور دی امت دی اصلاح فرماویں. اے مولا کریم اس بستی دے لوکاں نو نیک فرماویں. یا اللہ اس بستی دے حال تے رحم فرماویں. یا اللہ آپس اتفاق تے اتحاد نصیب فرما. یا اللہ جو دوست دعا کران دے مولا، خط لکھ دے نہیں مولا، یا رب العالمین موبائل تے دعاواں کروان واسطے مولا فون کر دے پھر دینی. یا اللہ یا رب العالمین سب دی اصلاح فرماویں. مولا سب دی اصلاح فرماویں، سب دی نیک تمناواں پوریاں فرماویں. یا اللہ سب دی یا اللہ حاجات پوری فرماویں، سب دی مشکلات نو دور فرماویں. یا اللہ جیڑے علاج کروان دینی میرے کو مولا کریم انہاں نو شفا عطا فرماویں. علاج بھی جڑے دعاواں واسطے آپ دینی مولا انہاں دی دعاواں قبول فرماویں. یا اللہ جیڑے روحانی علاج کروان دینی یا جسمانی علاج کروان دینی مولا سب نو شفا عطا فرما دویں. مولا کریم کیونکہ شفا دا مالک تو ہے، کیونکہ رب ساڈا تو ہے، تیرے کولوں نہ منگیے تے مولا کدے کولوں منگیے. یا رب العالمین یا اللہ اپنی رحمت دے نال ہماری ساڈیاں دعاواں اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما لے. یا رب العالمین یا اللہ ساڈا ظاہری تے ساڈا باطنی بہتر فرما. سانو ظاہری طور تے بھی تے باطنی طور تے بھی مالا مال فرما، بلکہ ساڈا باطن ظاہر نالوں بہتر فرما دے. یا اللہ ظاہر بھی بہتر فرما، باطن بھی بہتر فرما دے. پر مولا کریم تیرے کی التجائی مولا ساڈا باطن ظاہر تو بھی بہتر فرما دے. یا اللہ ظاہر تو بھی بہتر فرما دے. یا اللہ اس محفل دے اندر جڑا جڑا شامل مولا سب تے رحمت فرما دے، سب تے خیر عطا فرما دے، سب تے فضل عطا فرما دے. جڑا جڑا ساتھی ساڈے نال چل دے مولا کریم وہ دے تے رحمت عطا فرما. یا اللہ جس نیت تے چل دے اس نیک نیت دے مطابق انہوں عطا فرما دے. یا رب العالمین یا اللہ سب تے خیر عطا فرما. بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا رب العالمین یا اللہ آقا علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دے نال مولا ساڈے کبیرہ تے صغیرہ سارے گناہ بھی معاف فرما دے. اگوں گناہاں دی سانو توفیق نہ دیویں. یا رب العالمین یا اللہ تو کریم ہے مولا. یا اللہ دعا قبول تے منظور فرماویں.
اللهم إنا انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين یا اللہ جب خطبہ واپسی ہم سب کی زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم